بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل پاکستان میں مسلسل عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی ایک مخصوص ڈیل کے چرچے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد پر ایک مرتبہ پھر قبضے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ یہ قبضے کی دھمکی کس نے دی، اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر کیوں اور کس نے للکارا۔ لیکن سب سے پہلے گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح موجودہ حکومت نے ڈیل ہو یا نہ ہو، کس طرح سابق وفاقی وزراء سمیت دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے۔ اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ شکریہ تو بنتا ہے حکومت کا۔ یہ ان کے ٹویٹ کا خلاصہ ہے کہ حکومت کا شکریہ تو بنتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کے کراچی دورے کے دوران معروف سرمایہ دار عارف حبیب نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ کہا تھا کہ آپ بھارت سے بھی ہاتھ ملائیں اور اڈیالہ میں بھی ہاتھ ملائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ میں کون ہے۔ اس کا براہ راست تو وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈیل والی کوئی سچویشن نہیں ہے، اور اس کا اظہار عمران خان ایک سے زائد مرتبہ کر چکے ہیں کہ نہ تو انہیں ڈیل کی آفر کی گئی ہے اور نہ وہ ڈیل قبول کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کو مسلسل ڈیل کے لیے ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں یا علیمہ خان کے ساتھ، لیکن عمران خان نے اس طرح کی کسی بھی رابطے کی تردید کی ہے۔ 2 روز پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور یہ ملاقات ان خبروں کی گردش کرنے کے دوران ہوئی جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک مؤثر فارورڈ بلاک مارد وجود میں آ چکا ہے اور وہ کسی وقت بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ فارورڈ بلاک آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ اس فارورڈ بلاک کی سرپرستی یا سربراہی مبینہ طور پر سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی کر رہے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں۔ اب عمران خان سے ملاقات کے بعد، اور اس طرح کی بھی خبریں تھیں کہ کیونکہ علی امین گنڈاپور ہینڈ ان گلو ہیں، یعنی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد ایک مرتبہ پھر علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، بلکہ کیا نہیں کہا، یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا یعنی فوج کا نام لیے بغیر بہت تابڑ توڑ حملے کیے، یہاں تک کہا کہ آپ نہ عمران خان کو ہرا سکے ہیں، نہ توڑ سکے ہیں، نہ اس کو توڑ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کا ان کے الفاظ تھے کہ کسی کا باپ عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں اس سے مراد کیا تھی یا کیا ہے، کسی کا باپ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم ابھی تک خاموش ہیں، آپ ہمارے تنخواہ دار ہیں، آپ کو پیسہ مزید چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کو ہماری جائیدادیں چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کو ہماری جان چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کو جو کچھ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کی ذات پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہا، علی امین گنڈاپور کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اسلام آباد پر قبضہ کروں گا، اور میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اس مرتبہ میں قبضہ کر کے دکھاؤں گا اسلام آباد پر۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پاکستان کا بدترین دشمن جسے ہم سمجھتے ہیں اور جو کہ ہے بھارت، انڈیا، آج دن تک انڈیا نے اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی نہیں دی۔ کسی زمانے میں جنگ کے دوران انڈین جرنیلوں نے یہ کہا تھا کہ عنقریب ہم لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پئیں گے، یعنی
لاہور پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں جم خانہ جو کلب ہے وہاں بیٹھ کر شراب پئیں گے۔ کچھ انڈین جرنیلوں نے یہ کہا کہ ہم کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے کو اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، لیکن اسلام آباد پر قبضے کی بات شاید کبھی کبھار کسی وقت طالبان نے کی تھی یا کی ہوگی، لیکن علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ سخت ترین بیان سامنے آنے کی بظاہر دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی لائلٹی عمران خان کو شو کرنے کے لیے یا اس کا ثبوت دینے کے لیے یہ باتیں کہی ہوں، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان نے انہیں کہا ہو کہ جس طرح میں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے، سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، تو تم کیوں نہیں کرتے، یہی کہا ہوگا، تو یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک نورا کشتی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہو کہ حضور دیکھیں میں تو ہوں آپ کا وفادار، لیکن پبلک میں مجھے اس طرح کے بیانات دینے دیں ورنہ عمران خان مجھے نکال لے گا، اور پھر آپ کیا کریں گے۔ یعنی اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک طرف جہاں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹ رکھنے ہوں، مرکزی حکومت کے ساتھ معاملات سیٹ رکھنے ہوں، اندرون خانہ پالیسی کچھ اور ہو، اور پبلک کے سامنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے سامنے چیئرمین کے سامنے آپ حکومت کو بھی للکاریں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکاریں۔ لیکن ایک چیز جس کا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں، وہاں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس مرتبہ کسی بھی صوبے کی جانب سے احتجاجی تحریک کے نام پر اسلام آباد پر یلغار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جس طرح ماضی میں پرویز خٹک کے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا، وہ نومبر 2016 کی بات ہے، آپ کو یاد ہے وہ ایک پورا لشکر لے کر اسلام آباد چڑھائی کے لیے چڑھ دوڑے تھے، پھر ایک مخصوص مقام پر پنجاب پولیس اور ان کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، تو اور پھر اس کے بعد محمود خان یعنی پشاور سے محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان، اور یہ اسلام آباد 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر اس تاریخ کو دہرانے کی کم از کم دھمکی دی گئی ہے کہ اسلام آباد پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اب یہ قبضہ کس طرح ہوگا، کون یہ قبضہ کرنے دے گا؟ میرا خیال ہے اگر وہ کسی پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے تو میرے جیسے جو جرنلسٹ ہیں وہ ان سے ضرور پوچھتے کہ حضور آپ کے پاس قبضے کا پلان کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جانتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے فارورڈ بلاک کے ذریعے، تو وہ کیوں نہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گو ڈاؤن فائٹنگ، یعنی لڑتے ہوئے جو ہے وہ اس عہدے سے جائیں اور پھر یہ بتائیں کہ دیکھیں میں خان کا سپاہی تھا اور مجھے اس طرح بے دخل کیا گیا ہے یا وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ جناب وہ احتجاجی تحریک چلائیں جس کا آج آغاز ہو چکا ہے، آج فیصل آباد میں پہلا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جلسہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اگر اس تحریک میں اگر دم ہے، وہ زور پکڑ جاتی ہے، پورے پاکستان ملک گیر تحریک میں بدل جاتی ہے، تو عمران خان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ورنہ نہ صرف عمران خان، اور اگر علی امین گنڈا پور مینز واٹ ہی سیز، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ واقعی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن نہ صرف عمران خان کے لیے بلکہ علی امین گنڈا پور کے لیے بھی مزید کٹھن ہوں گے۔ لیکن اگر یہ نورا کشتی ہے تو یہ کشتی اسی طرح جاری رہے گی، اس کو امپائر نہیں روکے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ اس طرح یہ نورا کشتیاں ہوتی ہیں، یہ ٹیلی ویژن پر آپ مختلف دیکھتے ہوں گے، وہ حقیقت میں ایک دوسرے کو پنچز نہیں مار رہے ہوتے، ویسے ہی وہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ڈرامے بازی ہے یا علی امین گنڈا پور واقعی اسلام آباد پر قبضے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وقت بتا دے گا، 2-4 ہفتوں کی بات ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔